جیسا کہ ہم گزشتہ قسطوں میں جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے در حقیقت فارس کے مشہور زمانہ بادشاہ تھے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے دربند کے علاقے میں یاجوج ماجوج کی قوم کے حملے روکنے کے لیے ایک بند بھی تعمیر کیا تھا، جس کے بقایا جات آج بھی دربند کے علاقے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور نسبی اعتبار سے ترکوں کے زیادہ قریب ہیں، جس کا ذکر نہ صرف اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے بلکہ اس نسبت کا ذکر تاریخی حوالوں میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ گزشتہ قسطوں میں ہم نے جانا کہ حسدئی کے خط کے جواب میں یاجوج ماجوج یا الخضر قوم کے بادشاہ نے بتایا کہ اس کا قبیلہ یافس کی نسل میں سے ہے اور وہ ترکوں کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے علاوہ جوزف بادشاہ نے اپنے خط میں ایک اور تاریخی واقعہ کا بھی ذکر کیا اور ایک ایسی حقیقت بیان کی جو کہ موجودہ دور کے ترقی یافتہ مواصلاتی نظام کے ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کے علم میں نہیں۔ الخضر قوم کے بادشاہ جوزف نے بیان کیا کہ اس کے آباء و اجداد میں بولان نامی بادشاہ تھا جس نے اپنی پوری قوم سمیت یہودیت اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے میں 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے درمیان کوکاف کے شمال میں ایک یہودی ریاست کا قیام پایا، اور اس عمل کا تعلق براہ راست اس قوم کے اس ذکر کے ساتھ ہے جو کہ سورہ انبیاء میں کیا گیا، جو ذکر ایک عرصے تک پیشن گوئی کی صورت میں موجود تھا، جو پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے اور یاجوج ماجوج کے فتنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور اس فتنے کے زمانے میں آج ہم سب زندہ ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا یاجوج ماجوج کی قوم سے صرف الخضر قبیلہ ہی آگے بڑھا جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، یا پھر یاجوج ماجوج کی نسل میں سے کچھ اور شاخیں بھی موجود ہیں جنہوں نے کوئی اور مذہب اختیار کیا ہو؟ ایسٹرن یورپ کے اس علاقے میں 7ویں صدی عیسوی کے بعد سے اس قوم کی 3 نمایاں شاخیں سامنے آئیں۔ ایک شاخ جو مشرق کی جانب تھی اس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی کہ الخضر کی قوم جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، جس قوم کے لوگوں کو ہم آج اشکنازی جوس یا جرمن جوس کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کی ایک کثیر تعداد اسرائیل میں بھی آباد ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم سے 2 شاخیں اور بھی نکلیں جو کہ جنوبی اور مغربی سمت کی طرف آباد ہوئیں، جن میں سے اکثر نے عیسائیت اپنائی۔ تو کیا وہ لوگ جو عیسائی ہوئے وہ بھی الخضر قوم کے معاون ہوں گے یا ہیں؟ اور آخر الزماں کے حوالے سے اس قوم کی اس شاخ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ لوگ کیسے عیسائی ہوئے اور آگے کن علاقوں کی طرف بڑھے؟ یہ تمام تفصیلات ہم آگے آنے والے ایپیسوڈز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہم سب قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو بنیاد بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جس سے تمام تر معاملہ بغیر کسی پیچیدگی کے ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یاجوج ماجوج کی قوم کی تاریخ ایک طویل عرصے پر محیط ہے، جس میں کئی ایسے مراحل ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور یقیناً وہ ہم ضرور کریں گے، لیکن فی الوقت ہم اس تذکرے پر غور کریں گے جو کہ اس قوم کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پر ہی غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حوالے سے ایک پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، جس کا تذکرہ سورہ کہف آیت نمبر 98 میں کیا گیا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یہ بات ذوالقرنین اور ان کے تعمیر کردہ بند کے حوالے سے کی گئی ہے، اور آج اس آیت کی حقیقت ہمارے سامنے واضح طور پہ موجود ہے، اور وہ بند جو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملے روکنے کے لیے بنایا تھا، آج اس کا بیشتر حصہ زمین بوس ہو چکا ہے، اور اس بات کا اشارہ احادیث سے بھی ملتا ہے کہ اس عمل کی ابتدا اسلام کی ابتدائی دور میں ہی ہو چکی تھی، لیکن افسوس آج بھی اکثر لوگ ان معاملات سے ناواقف ہیں۔ لیکن سورہ کہف کے علاوہ یاجوج ماجوج کی قوم کا ذکر قرآن کی سورہ انبیاء میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں 2 آیات اجتماعی طور پہ ایک پیشن گوئی کی صورت میں موجود ہیں، ایک ایسی پیشن گوئی جو پوری ہو چکی ہے، ایک ایسی پیشن گوئی جس کا تعلق براہ راست اس زمانے سے ہے جس میں آج ہم زندہ ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اکثر علماء ان دونوں آیات کو ملا کر بیان کرتے ہیں
اور ان آیات کے مطالعے سے دونوں آیات کا آپس میں تعلق بھی صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں ایک مقام یا علاقے کا ذکر ہے اور کہا گیا جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرآن میں جا بجا ایسی قوموں کا ذکر موجود ہے جن کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور نہ صرف ان علاقوں اور مقامات کو زلزلوں اور طوفانوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، بلکہ وہاں جو نافرمان قوم آباد ہوتی اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا جاتا، جیسے کہ عاد و سمود کی قومیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی، اور ایسی اور بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن آیت نمبر 95 اور 96 کے مطالعے سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد وہ لوگ اس بستی کی طرف پلٹیں گے، جیسے کہ بیان کیا گیا۔ لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں۔ تاریخ میں صرف ایک ایسی بستی یا شہر موجود ہے جو وہاں کے بسنے والے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ 2 بار تباہ ہوئی، اور وہ شہر یروشلم یا جروسلم کا ہے، جو یہود کی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے تباہ کی گئی۔ پہلی بار کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جب نیبوکدنیزر نے جروسلم پر حملہ کیا اور وہاں کی یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے گیا، اور دوسری بار یہ بستی رومیوں کے سپہ سالار ٹائٹس کے ہاتھوں 17ویں صدی عیسوی میں تباہ ہوئی، اور وہ یہود جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں ایک بار پھر دربدر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آیت نمبر 95 کے آخری حصے اور آیت نمبر 96 کے آغاز پر غور کریں تو کچھ اور معاملات واضح ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں کہا گیا لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے بند کھول دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 95 کے اس حصے کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں پر جن کی بستی تباہ کر دی گئی ممانعت ہے کہ وہ اس شہر کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتے، یہ بات بھی یہود پر پوری اترتی ہے، کیونکہ ان کے مذہبی تعلیمات کے مطابق ان پر اللہ کی طرف سے پابندی عائد ہے کہ وہ جروسلم کے علاقے میں کوئی یہودی ریاست کا قیام نہیں کر سکتے جب تک مسیحا نہیں آ جاتا۔ My next guest says Israel is not only breaking Jewish law with its military strikes against the terrorist group Hezbollah, but that the state of Israel itself should not even exist in the first place. What you may find more shocking is that the person saying that is a rabbi. This is the view that was shared by all religious leaders, the concept, the ideology of transforming Judaism from spirituality, a religion, into a materialism, a nationalistic goal to have a piece of land, expressly forbidden in the Torah because we are in exile by God. ایک بات جو یہاں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اصلی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا موقع یہودی ایک بار گوا چکے تھے۔ جب ان لوگوں کو ذوالقرنین نے بابل کی غلامی سے آزاد کیا تو جروسلم میں آباد ہونے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو بنی اسرائیل ان کے منکر ہو گئے، اور آج بھی آرتھوڈاکس یہودی اس نظریے پہ قائم ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا تو وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام دنیا پر حکومت قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 96 کی افتتاح میں کہا گیا یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کے بند کھول دیے جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شرط بیان کی جا رہی ہو کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تب یہود اس علاقے یعنی جروسلم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو کیا یہ شرط پوری ہو چکی ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود کی فقہی تعلیمات کے برعکس آج یہودیوں کی ایک کثیر تعداد یروشلم کے علاقے میں آباد ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہود اپنے اس نقطہ نظر سے ہٹ گئے ہیں جس پر وہ ایک طویل مدت سے قائم تھے؟ یہ سب ایک تحریک کا نتیجہ ہے جس کو زائنسٹ تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس تحریک کا مقصد جروسلم کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام ہے اور ان لوگوں کی سہولت کاری کرنا ہے جو لوگ اس مقصد میں کوشاں ہیں۔ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اکثر زائنسٹ یہودی اس تحریک کی افتتاح 539 قبل مسیح بتاتے ہیں، وہ دور جب ذوالقرنین نے یہود کو بابل سے آزاد کیا، لیکن حقیقت یہ نہیں
تھیوڈور ہرزل اس مہم کے بانی کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں اور اس مہم کی باقاعدہ بنیاد 1896 میں رکھی گئی۔ ہرزل نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا دی جوڈنسٹاٹ، مطلب یہودیوں کی ریاست۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ 20ویں صدی میں ایک یہودی ریاست کا قیام کیسے کیا جائے۔ اس کتاب کو اس دور میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، جس کی بنیادی وجہ مشرقی یورپ میں آباد یہود پر پابندیوں کا عائد ہونا تھا، جو ان پر کمیونزم کے ذریعے افراتفری پھیلانے کی وجہ سے لگائی گئی تھیں۔ اور یہ وہی علاقے ہیں جہاں ایک زمانے میں الخضر قوم آباد تھی، اور ان علاقوں کے یہودیوں کو یورپی اشکنازی جوز کے نام سے بھی جانتے تھے اور آج بھی پکارتے ہیں۔ زائنسٹ تحریک کی افتتاح در حقیقت 1870 میں ہی ہو گئی تھی، جب زائنسٹ رہنماؤں نے یروشلم میں قریب 20 یہودی آباد کاریاں بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، جو منصوبہ 1896 میں پورا ہوا۔ اور زائنسٹ تحریک کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی اس تحریک کو یروشلم کے علاقے میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ یہاں ایک اہم ترین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخرکار اس قومی مہم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ایسی قومی مہم جس نے ہزاروں سال سے قائم یہود کے مذہبی نظریات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جس تحریک کے نتیجے میں یروشلم کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام بھی ہو گیا۔ بیلفور ڈیکلیریشن، جو برطانوی فارن آفس کے مسٹر آرتھر بیلفور کی طرف سے لارڈ روتھسچائلڈ کے نام لکھا گیا۔ یہ خط در حقیقت برطانوی حکومت اور زائنسٹ تحریک کے درمیان معاہدہ ہے، جس کو بیلفور ڈیکلیریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو 2 نومبر 1917 کو جاری کیا گیا، اور اس کی نقلیں اخبارات میں بھی شائع ہوئیں۔ اس میں لکھا ہے کہ برطانوی حکومت تخت برطانیہ کی اجازت سے زائنسٹ تحریک کی بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور برطانوی حکومت فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے زائنسٹ تحریک کی بھرپور حمایت کرے گی، اور یہ تمام معاملات برطانوی کیبنٹ سے بھی منظور ہو چکے ہیں۔ یہ خط جس شخص کے نام لکھا گیا اس شخص کا نام والٹر روتھسچائلڈ تھا، اور اس شخص کا تعلق روتھسچائلڈ خاندان سے ہے، اور یہی وہ خاندان ہے جس نے زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد ڈالی۔ اور اس بات کا واضح ثبوت خود بیلفور ڈیکلیریشن ہے، جس میں فلسطین کا سودا ایک روتھسچائلڈ کے ساتھ کیا گیا۔ آخر یہ روتھسچائلڈ خاندان کون ہے، اور برطانوی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی زائنسٹ یہود کے ساتھ فلسطین کا سودا کیوں کیا؟ زائنسٹ روتھسچائلڈ نے برطانوی حکومت کو ایسی کیا پیشکش کی جس کے نتیجے میں برطانوی یہ علاقہ یہود کے حوالے کرنے کو تیار ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہم آج وہ ریاست دیکھتے ہیں جس کو دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، جو یاجوج ماجوج کی قوم کا گڑھ ہے۔ آپ سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل برق میڈیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔